دھوکہ نہیں ہوا جو حالیہ ادوار میں ہو رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ کو اور مجھے دکھایا کچھ گیا، بتایا کچھ گیا، امپلیمنٹ کچھ کیا گیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر انہوں نے شور کیا مولویوں کو کیا اعتراض ہے، یہ تو خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے، یہ تو محنثوں کے بارے میں ہے، یہ مولویوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ یہ عجیب بات ہے، ایک مرد مرد ہو اور دوسرا مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا کے آپس میں شادی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے؟ یہ کام مسجد کا کوئی ملا کرے یا ڈیفنس میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت آنٹی کرے یا انکل کرے، ان کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ان کو منارے پاکستان کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ آپ یہ خلاف آئین، پاکستان کے آئین کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف بھی یہ ایکٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اگر صرف مرد ہو کر مشابہت اختیار کرنے والے پہ لعنت ہے تو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں کیا وعید ہوگی؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائی، آج یہاں پہ آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے۔ یہ جو قانون اور آئین کے اندر اسلام کے خلاف کھلواڑ ہوا ہے، اس کے اندر ایک پارٹی ملوث نہیں ہے، تینوں سیکولر پارٹیاں ملوث ہیں۔ کبھی ایاز صادق نے آگے بڑھ کر اس بل کو منظور کیا، کبھی نوید قمر نے اس کو پیش کیا، کبھی شیری مزاری اس بل کا سپوکس پرسن بنی۔ کون سا بل؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو آپ کو اور مجھے دکھایا کچھ گیا، بتایا کچھ گیا، امپلیمنٹ کچھ کیا گیا۔ اس نام ہی کے اندر ایک بہت بڑی قباحت موجود تھی، لیکن اس دور کے اندر آج سے 4 سال قبل جب یہ ایکٹ پیش ہو رہا تھا، اس کے دلائل یہ دیے گئے کہ ٹرانسجینڈر کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر صرف خواجہ سرا، مخنث جس کو ہم خسرا کہتے ہیں، وہ اشخاص شامل ہیں۔ یہ ایکٹ صرف ان 3 کیٹیگریز کو مخاطب کرے گا، اور یہ ایکٹ ان 3 کیٹیگریز ہی کے بارے میں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ثابت ہوا۔ کس طرح؟ نادرا کے اعداد و شمار سامنے آئے۔ ہمارے ایک دوست وکیل ہیں جو یہ پٹیشن نادرا کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں کر رہے ہیں، عبد الرحمان صاحب، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وفاقی شرعی عدالت کے اندر ججوں کا کوٹا مکمل نہیں ہونے دیا جا رہا، سود کے کیس کے بعد بھی، کہ جج پورے ہو کر کہیں اس ایکٹ کو مسترد اور منسوخ نہ کر دیں، ججوں کو مکمل طور پہ بھرتی نہیں کیا جا رہا۔ اور سلام پیش کرتا ہوں سینیٹر مشتاق کو۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر انہوں نے شور کیا مولویوں کو کیا اعتراض ہے، یہ تو خواجہ سراؤں کے بارے میں ہے، یہ تو محنثوں کے بارے میں ہے۔ اگر ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن سپیسیفائی کر دی جائے، مختص کر دی جائے خواجہ سرا کے ساتھ، محنث کے ساتھ، اور ہر اس شخص کے ساتھ جو فزیکلی اب نارمل ہو، تو ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وراثت کے قانون کے اندر جو مائل با مرد ہے اس کو شرعی طور پہ مرد کا حصہ دیا جائے، جو مائل با عورت ہے اس کو شرعی طور پہ عورت کا حصہ دیا جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ مولویوں کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس بات کے اوپر ہے؟ جو نادرا نے اپنے اعداد و شمار پیش کر دیے۔ ٹرانسجینڈر لفظ ایسا تھا جس کے اندر یہ ابہام موجود تھا کہ اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ صرف فزیکلی اب نارمل شخص کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ٹرانسجینڈر کی ٹرانسلیشن کے اندر ایک عام مرد بھی آ سکتا ہے، ایک عام عورت بھی آ سکتی ہے۔ کون سا مرد اور کون سی عورت؟ عام نارمل مرد اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک عام نارمل مرد اپنے آپ کو عورت فیل کر رہا ہے، وہ نادرا میں جائے اور اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، ٹرانسجینڈر ایکٹ اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا۔ ایک عورت جو اپنے آپ کو مرد محسوس کر رہی ہے، نارمل عورت، وہ جائے نادرا میں اپنے آپ کو مرد لکھوا لے۔ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا۔ ہمیں کچھ اور بریف کیا گیا کہ ٹرانسجینڈر سے مراد صرف مخنث ہے، صرف خواجہ سرا ہے، صرف خسرا ہے، صرف فزیکلی اب نارمل شخص ہے۔ یہاں پہ جب اعداد و شمار سامنے آئے تو پتا چلا نارمل مرد، اور جس شریعت کے اندر، جس اسلام کے اندر کوئی مرد عورت کی مشابہت نہیں کر سکتا،
عورت جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا، عورت جیسا میک اپ نہیں کر سکتا، عورت جیسا زیور نہیں پہن سکتا. اور اگر وہ یہ کام کرے تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے. اس کو شہر بدر کیا جائے گا، اس کا احتساب کیا جائے گا، اس کو روکا اور ٹوکا جائے گا. اسلامی شریعت کا لا تو یہ ہے. اگر صرف مرد ہو کر مشابہت اختیار کرنے والے پہ لعنت ہے تو مرد ہو کر اپنی جنس کو تبدیل کرنے والے کے بارے میں کیا وعید؟ اعتراض ہمیں اس بات کے اوپر ہے کہ نارمل مرد، اور پھر اس لا کے اندر ایک عجیب بات لکھی گئی، وہ یہ لکھا گیا کہ خود تشخیصی نظام، کوئی شخص جا کے یہ خود تشخیص کرے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں. یہ خلاف قرآن بھی ہے، خلاف سنت بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے، خلاف دین بھی ہے. یعنی میڈیکل بورڈ کی بھی تکلف نہیں کیا گیا، میڈیکل بورڈ کو بھی انوالو نہیں کیا گیا کہ وہی کم از کم تعین کر دے ایک نارمل مرد مکمل مرد جس کے بچے بھی ہوں، وہ بھی جا کے نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا دے. معاذ اللہ. پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں. یہ جو عمل قوم لوط ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا تھا کہ اس علاقے میں میں پہنچا ہوں، یہاں پہ مردوں پہ آتے ہیں. تو خلیفۃ المسلمین نے کیا حکم جاری کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا تھا اس برائی پہ آتے ہیں جو قوم لوط میں تھی، اس پوری کی پوری بستی کو آگ لگا دی جائے سمیت ان کے باشندوں کے. آپ کو پتا صحابہ کا اس بارے میں اختلاف تھا. حضرت علی، حضرت ابو بکر آگ کے عذاب دینے کے قائل تھے. کن کو؟ ہم جنس پرستوں کو آگ کا عذاب دینے کے قائل تھے. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا. یہ کام مسجد کا کوئی ملا کرے یا ڈیفنس میں بیٹھی ہوئی کوئی عورت آنٹی کرے یا انکل کرے، ان کی سزا شریعت میں یہی ہے کہ ان کو منار پاکستان کے اوپر سولی پہ لٹکا دیا جائے.